You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. قرآن حکیم کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بڑا سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض احکامات مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل، اور جو تم میں سے ایسی حرکت کرے گا اس کی سزا کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یہ آیہ مبارکہ موجودہ دور میں رہنے والے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر ایک پیغام دے رہی ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے من پسند دین کو جو تمہیں اچھا لگے اسے اپنا لیتے ہو، جو تمہیں پسند نہ آئے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے رسوا فرما دے گا، آخرت میں بھی اسے رسوا فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اسلام کا زوال اور مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے ہے۔ وقت نے جتنی مجھے گنجائش دی میں اتنا بیان کروں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام کا زوال، ایک ہے مسلمانوں کا زوال۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ اسلام کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب خلافت راشدہ یعنی امام حسن پاک علیہ السلام آپ کے 5 مہینے ڈال کر حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت شیر خدا علی پاک اور امام حسن علیہ السلام، 5 لوگوں پر قائم یہ خلافت راشدہ جو ہے، جب یہ ختم ہوئی اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو اسلام پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، دن بدن اللہ تعالیٰ اسلام کو شان عطا فرما رہا تھا، وہ پست ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، وہاں پر اسلام نیچے جاتا گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا فرما دیا۔ لیکن جو دور صحابہ تھا، اس دور میں اللہ نے اسلام کو بھی عروج دیا ہوا تھا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے عروج سے نوازا ہوا تھا۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور آپ کے سامنے کانپ جایا کرتی تھی، اس لیے کہ عمر کے پاس اسلام کی پاور بھی تھی اور مسلمانوں کی پاور بھی اللہ نے عطا کر رکھی تھی۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اسلام کا زوال، مسلمانوں کا زوال۔ جب اللہ نے اسلام کو پاور عطا کر رکھی تھی تو مسلمانوں کو بھی پاور عطا کر رکھی تھی۔ اسلام کی پاور جب موجود تھی تو کیسر و کسریٰ جیسے سپر پاور مسلمانوں کو جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ اسلام کے پاس جب پاور تھی تو یہ امت ساری عالم انسانی کے لیے صاحبہ بنی ہوئی تھی، لیکن آج 1400 سال بعد یہ امت دن بدن پستیوں کی دلدل میں دستی چلی جا رہی ہے۔ کل تک جب اسلام کی پاور تھی، اللہ نے امت کو عروج بخشا ہوا تھا، تو یہ امت
اپنے دامن میں سب کو سمیٹنے کی صلاحیتیں رکھتی تھی، لیکن جب اسلام کا زوال شروع ہوا اس امت کے دامن میں ہزاروں سوراخ ہو چکے ہیں۔ کل تک یہ بندگان خاکی ہم سایہ جبریل بنے ہوئے تھے، لیکن آج یہ دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ کل تک یہ امت جسے غیر جھک کر سلام کیا کرتا تھا، آج اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ غیر اللہ کے کلمے پڑھ رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ موجودہ دور کی امت کو دیکھا جائے، موجودہ دور کی امت سے ہمیں خوف آتا ہے۔ اللہ نے خلافت راشدہ کے بعد اسلام کو تو نہیں، لیکن مسلمانوں کو جو عروج عطا کیا تھا، اختیار لوگوں کے پاس تھا، وہ عروج دن بدن ملتا چلا گیا۔ 1400 سال میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ تک اللہ نے عروج سے نوازا، پھر ان کے اوپر یورپ مسلط ہو گیا، انگریز مسلط ہو گیا، پھر انہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اب پھر دوبارہ ہم انگریز کی غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے ابھر نہ دیکھے، یہ شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے ابھر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، کہ اسلام گرتا چلا گیا۔ اسے شہزادہ کربلا نے آ کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا، لیکن نام نہاد مسلمان نے اسے پھر دوبارہ گرا کے رکھ دیا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں جی، بڑا پکا مسلمان ہوں، آپ بھی بڑے پکے مسلمان ہیں، انگلی تو کوئی اٹھائے آپ پر، کیا آپ میں کوئی کوتاہی ہے، میرے میں کوئی کوتاہی ہے، یا میں غافل ہوں یا آپ غافل ہیں؟ نہیں، بڑے ٹھکے اور پکے مسلمان ہیں بھائی۔ لیکن افتؤمنون ببعض الکتاب، من پسند طبیعت مبارک پر جو شریعت اچھی لگے اسے ہم قبول کر لیتے ہیں، جو بری لگے ہم اسے دور سے سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، اس دور کا ایمان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی طاقت سے نوازا ہوا ہے، اور یہ جب چاہیں اسلام کا دامن تھام لینے کے بعد یہ غیروں پر مسلط بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا لوگوں، وہ کیا تھا کہ کیسر و کسریٰ مٹ گئے تھے، وہ کیا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اقبال کی روح تڑپ رہی ہے کہ لوگوں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ زور حیدر تھا تو کیسر و کسریٰ برباد ہو گیا تھا، فقر بوزر تھا تو سپر پاور پست ہو گئی تھی، صدق سلمانی تھا تو غیر ہمیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ آج صدق سلمانی کا دعویٰ بھی ہے، زور حیدر کا دعویٰ بھی ہے، اور فقر بوزر کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ہم اپنے دعوے میں کمزور نظر آ رہے ہیں۔ میرا عنوان سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ۔ ابھی 14 اگست گزرا ہے جی، یہ آج کتنے دن، 4 دن ہوئے۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں عظیم سلطنت، پاک زمین اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔
اس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا، جن میں عورتوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا خون شامل ہے۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا ملک ہمیں عطا کیا جس میں ہم بس رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے نالائق ترین یوزر سے میں مخاطب ہوں کہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بلیک ڈے منایا جائے گا 14 اگست کو۔ ان پر فٹے منہ ہیں کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ، اور اسی ملک میں رہتے ہوئے وہ اسے بلیک ڈے کا نام دے رہے ہیں۔ ایک دوسری بات کہ وہ اگر کوئی انہیں آزادی کی مبارکباد دے تو اس پر بھی وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیسی آزادی؟ یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کسی نے پاکستان نہیں دیا، یہ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے بنا ہے، اور قیامت تک اللہ اسے قائم و دائم رکھے گا۔ لیکن اس مسلمان نے، آج کے اس مسلمان نے اس پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر یہود آج شرما رہا ہے۔ بچوں کو روئیں، جوانوں کو روئیں۔ یہ 14 اگست پر نا، اب مجھے بات تو کھل کر کرنے کا میں عادی ہوں، اور اصلاح جو ہے ہمارا اولین مقصد ہے، اولین ترجیح ہے۔ ہمارے نمازیوں میں سے پتہ نہیں وہ غلطی سے اب مجھے فیس بک پر ایڈ کر بیٹھے ہیں کہ وہ 6 روڈ پر اپنے بچوں کو لے کر گاڑی میں سپیکر کھول کر رش میں رستہ روک کر آزادی کا جشن منانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ 14 اگست کو آپ 6 روڈ پر جائیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ آزادی تب منائی جائے گی جب موٹر سائیکل کا سیلنسر آپ کا جوان کھولے گا اور لوگوں کی گلیوں سے گزرتا ہوا ان کے سکون کو برباد کرے گا؟ دل کے کانوں سے میری گفتگو کو سنیے گا ذرا۔ مسلمان صاحب کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ کیا یہ آزادی کا جشن منانے کا یہ مقصد ہے کہ روڈوں کو بند کر دیا جائے اور موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال لیے جائیں، لوگوں کے گھروں کا سکون تباہ کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ کو بہت خوشی ہے آزادی منانے کی؟ آپ بہت زیادہ محب وطن پیدا ہو گئے ہیں۔ پیٹریوٹزم، حب الوطنی ضرور ہونی چاہیے آپ میں، لیکن مزہ تو تب تھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان جو بنا تھا، اس 14 اگست 2023 میں آج کا مسلمان چھٹی منا رہا تھا، وہ مسجد کو آباد کرتا، قرآن پاک ہاتھ میں لیتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور شکر ادا کرتا، مالک تیرا شکر ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو نے آقا کریم کے صدقے سے ہمیں پیارا پاکستان عطا کیا ہے۔ کتنے بندوں نے ایسا کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنے والوں، کتنے بندوں نے ایسا کیا ہے؟ اور میں نے تو درس حدیث پاک میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص شریف پڑھ کے شہداء کو اصالہ ثواب کیا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں ترغیب کے لیے، بڑا کام میں نے بھی نہیں کیا، لیکن کتنے لوگوں نے ایسے آزادی منائی ہے۔ اس لیے اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اپنے مقصد پر رہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ ملک ملا کیسے تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حکمران اسی لیے ایسے ملتے ہیں، تھکڑ قسم کی جب عوام موجود ہوگی حکمران بھی تھکڑ ہمیں ملیں گے۔ ابھی 4 مہینے بعد الیکشن کا اعلان کیا الیکشن کمیشن نے، 90 دن میں نہیں ہو سکتے، 4 مہینے بعد ہوں گے۔ آپ لوگوں نے انہیں ٹھپے مارنے ہیں۔ یہ میں سائیکی بھی سمجھتا ہوں، نفسیات بھی آپ بھی سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے 1 روپے کا کام نہیں کرنا، 1 روپے کا کام نہیں کرنا، پھر 5 سال بیٹھ کے آپ نے رونا بھی ہے۔ میرا مشورہ ہے ووٹ بھی انہیں دیں جو کوئی کام نہ کریں، پھر رونا بھی آپ لوگوں نے ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے چناؤ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو چکے ہیں،
ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے. جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے جو مقاصد تھے، یعنی ایک نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ لا الہ کے مقصد کو پہچان سکے، نہ محمد رسول اللہ کے مقصد کو پہچان سکے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. واہ ہوئے مسلمانوں، سلام نہیں پیش کریں آپ کو. اور اسی آزادی کے دنوں میں انتہائی اچھا، پہلے میں آزادی کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ اکثر یہ جو سوشل میڈیا کے مفتی ہیں کہتے مولویوں نے کیا کیا ہے پاکستان بنانے میں، ان کا کیا کردار ہے. ہاں، کچھ کا نہیں تھا. جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر فتویٰ لگایا تھا، دہلی میں قائد اعظم محمد علی جناح پر فتویٰ لگا تھا کہ یہ کافر اعظم ہے، اس لیے کہ یہ اہل تشیع ہے، شیعہ ہے. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے ووٹ نہ دینے والوں، اس لیے کہ میں شیعہ ہوں، جاؤ گاندھی کو جا کر ووٹ دو، وہ سنی تمہیں نظر آ رہا ہے. دو قومی نظریے کے جو حامی تھے. اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے قائد اعظم کو اس لیے نہیں چنا کہ یہ ہمارے مسلح پر امامت کروائے گا. امامت کی باری آئی تو پیر سید جماعت علی شاہ امامت کروائے گا. ہم نے اسے اپنا کیس لڑنے کے لیے منتخب کیا ہے. یہ غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. جب یہ تحریک آزادی چلی تو 4000 مدرسے دہلی میں موجود تھے، 4000 مدرسے، جس میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہویا کرتی تھی. اس میں لاکھوں کی تعداد میں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، حدیث رسول پڑھتے تھے. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب یہ آزادی کی تحریک چلی 4000 مدارس کو جلا دیا گیا. باجے بجا کر خوشی مناؤ، تمہیں بہت زیادہ خوشی ہے. 4000 مدارس کو آگ لگائی گئی. وہ مورخ کہتا ہے کہ میں 50 کلومیٹر تک چکر لگا کے آیا، جتنے درخت مجھے نظر آئے ہر درخت پر ایک عالم کی اور ایک طالب علم کی لاش لٹک رہی تھی. ہزاروں علماء نے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں. رستے میں آتے ہوئے کوئی ندی یا نالا آتا تو وہاں پر پانی کے بجائے خون نظر آ رہا تھا. یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں آزادی نہیں ملی. کیا دکاندار بھی باجا بیچ کر خوش ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں بچہ باجا بجا کر خوش ہو رہا ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اب میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں جو ساری میری گفتگو کا لب لباب ہے، وہ سنیے ذرا. ہاں، پہلے میں پس منظر آپ کو دے لوں. جڑا والا میں عیسائیوں کے چرچ، 4 چرچ نظر آتش کر دیے گئے. عیسائیوں کے 4 چرچ نظر آتش کر دیے گئے. اور پھر یہ ایسے مسلمان ہیں کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ تمہیں قرآن پاک جلانے کا دکھ نہیں ہے، عیسائیوں کے چرچ جلنے کا بڑا دکھ ہے. تمہیں کس نے کہا ہے قرآن پاک جلنے کا دکھ نہیں ہے؟ ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ قرآن پاک جلنے کا ہمیں دکھ نہیں ہے؟ ہمیں دکھ ہے قرآن پاک جلنے کا، لیکن ہمیں دکھ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا ہے. 600 مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اور ایسی تحریک سے ان کا تعلق ہے سبحان اللہ، جو کہتے ہیں ہماری تحریک میں جو آئے گا وہی مسلمان ہے، باقی سارے ادارے اسلام سے خارج ہیں. ان کی تحریک سے لگو گے تو مسلمانی کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، باقی سارے خراب باہر ہیں. مسجد میں جا کر اعلان کر رہے کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ، عیسائیوں کے چرچ کو ہم نے جلانا ہے. شرم نہیں آئی؟ عورتوں اور بچوں کو بے گھر کرتے ہوئے، ان کے چرچ کو جلاتے ہوئے. یہ میرا
یہ کنکلوژن میں نے آپ کو دیا ہے. اب میں ویسے ہی ہوائی فائر نہیں کر رہا کہ کوئی اٹھ کر کہے گا کہ آپ کو زیادہ دکھ ہے عیسائیوں کا. نہیں، سنیں ذرا حدیث مبارکہ، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. فرمان میرا نہیں ہے، جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث پاک توجہ سے سماعت کیجئے گا. الا من ظلم مواحدا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا. الا من ظلم مواحدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ. ابو داؤد شریف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے معاہدہ کی بنیاد پر اقلیتوں پر ظلم کیا، یہ میرا کلپ بھی چڑھ جائے گا اور اسے آپ لوگ جتنا ہو سکے آگے پھیلائیں. جس کسی نے معاہدہ ہونے کے بعد اقلیتوں پر ظلم کیا یا ان کا حق غصب کیا، ان کی اجازت کے بغیر ان کی چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور انہیں تکلیف پہنچائی، بروز قیامت، سن لو کلمہ پڑھنے والوں، بروز قیامت میں محمد اعلان کر رہا ہوں مظلوموں کی جانب سے ظالم کے ساتھ میں خود جنگ کروں گا. کس کو دکھ ہے؟ 2023 کے کسی مولوی صاحب کو، 2023 کے کسی مسلمان کو نہیں. دکھ اسی کو ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، جس نے سچے دل سے حضور کا کلمہ پڑھا اسے دکھ ہے چرچ کیوں چلا ہے. جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اسے دکھ ہے کہ عیسائیوں نے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے رات کھلے آسمان تلے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے زندگی کیوں گزاری ہے. لیکن یہ دکھ اسی کو ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہے. یہ نام نہاد مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے یہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے. اور بھئی میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ قرآن کا دکھ نہیں ہے، تمہیں زیادہ چرچوں کا دکھ ہے. کس نے کہا آپ کو قرآن کا دکھ نہیں ہے؟ وہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دیکھیں قرآن اور آپ میں لکھا ہوا ہے انہیں جلانے سے کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا. ہمارے احساسات مجروح ہوں گے، جذبات مجروح ہوں گے، لیکن فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور ہمارے دلوں میں اسے محفوظ فرما دیا. میں نے درس قرآن میں بھی پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا ایمان ہوگا، مسلمان وہ ہے جس کا ایمان ہے کہ تورات کو مانا جائے گا، انجیل کو مانا جائے گا، نبیوں کو مانا جائے گا. یہ ایمان ہے. تورات کے نسخوں کو آگ لگائی گئی اور جی ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. 600 مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، 20 گھروں کو جلا دیا گیا ہے، 4 ان کے چرچ جلا دیے گئے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ نجران کا وفد عیسائیوں کا 60 بندے پر مشتمل تھا اور بیت اللہ شریف کے بعد عبادت گاہوں میں سب سے بڑی عبادت گاہ مسجد نبوی شریف ہے. کیا ہے؟ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جدھر غلط ہوؤں گا گریبان پکڑ لینا، حدیث نہ دکھا سکا ممبر چھوڑ دوں گا، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. نجران کا وفد 60 عیسائی عالم. نماز عصر کا وقت ہو گیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی تو وہ سارے عیسائی بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا تم بھی اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ جی حضور ہم عبادت کرنا. حضور نے فرمایا مسجد نبوی کو خالی کر دیا جائے، مسجد نبوی میں عیسائی اپنی عبادت کریں گے. کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے. ان دنوں عالم افلاک سے ڈر لگتا ہے. شعر پورا پڑھ دوں کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکال دیتے نا کہ 2023 کے کسی جذباتی میرے امتی کو تکلیف ہو جائے گی، باہر نکال دیتے، اوے چلو ادھر جگہ نہیں ہے تمہاری، نہیں، فرمایا مسجد نبی تمہارے لیے حاضر ہے۔ اور وفد میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ خبردار، جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا آپ مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، ان کے عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور چھوڑو اگلی بات کرتا ہوں، حضور نے فرمایا جو ان کے چرچ میں گھنٹی لگی ہے نا، گھنٹی، اس کو بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں اتارنا۔ یہ کس کا قول ہے، کس کا فرمان ہے، کس کی حدیث ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو شریعت رسول پر عمل پیرا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھے، اور جو حساب کتاب کے مسلمان ہو اتنے بنے رہو۔ وہ کون سی تحریک کا حملہ ہوا ہے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اتنے ہی مسلمان نہیں جتنا شریعت نے بتایا ہے۔ دو ہاتھ آگے نہ جائیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی آنے کے لیے، اور مسجد میں اعلان کر کے کراؤڈ جمع کرتے ہو کہ ہم اقلیتوں کے تحفظ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اقلیتوں کا تحفظ کرو، تم کہہ رہے ہو اقلیتوں کا تحفظ نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے ظلم کیا میں اس سے جنگ کروں گا، تم کہہ رہے ہو ہم جنگ کریں گے۔ اپنی مسلمانیت پر جا کر گھروں میں دیکھیں۔ اور یہ فیس بک، سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں نا، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، بار بار کرتا رہوں گا کہ اس کو جا کر نا اس کا پازیٹیو استعمال کریں۔ اور آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دین سمجھانے کی، آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے دین سمجھانے کی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے دین سمجھانے کا۔ استنجے کا سیدھا طریقہ نہیں پتا، وضو کرنے کے فرائض نہیں پتا، اور آ کر آپ مناظر اسلام بنے ہوئے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ جسے نہ علماء کا ادب ہو، جسے نہ دین کی اقدار کا پتہ ہو، جسے نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پتہ ہو، وہ معذرت کے ساتھ وہ جا کر سٹڈی کرے، مطالعہ کرے، دین سیکھے۔ یہ غلط ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کا نقصان ہوا ہے، اور جو ہمارے ملک پاکستان کی علماء کونسل ہے، اس نے نگران حکومت سے یہ اپیل دائر کی ہے کہ جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے، اور یہ بالکل اسلام کے باہر نہیں ہے، اسلام کے مطابق ہے، فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا